تو اللہ کرے جن ہستیوں کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے، اللہ کرے ان کی نگاہ کرم ہم پر شامل حال ہو جائے۔ اگر ان کی نگاہ کرم شامل حال ہو گئی تو اللہ دنیا بھی آسان کر دے گا، آخرت بھی آسان فرما دے گا۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، اور سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید زادے ہیں، سب سے بڑی آپ کو یہ نسبت حاصل ہے۔ آپ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی اللہ کا ولی گزر رہا ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ ایک انگریز نے دیکھا اللہ کا بندہ جا رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، بالآخر اپنی عادت سے مجبور تھا، اس نے کہا میں سوال تو کروں کہ ہاتھ میں جو تسبیح ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ انگریز تھا، اس چیز کو ماننے والا نہیں تھا۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا، قریب آ کر سوال کرنے لگا ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تسبیح ہے۔ اس نے کہا اس کو کیا کرتے ہو؟ آپ نے کہا اس پر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اپنے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ تسبیح آپ نے کہاں سے لی ہے؟ آپ نے کہا یہ تسبیح مجھے غوث پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اب وہ جو انگریز تھا اس نے پھر یہی سوال کیا کہ اس کا فائدہ مجھے بتاؤ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسی انداز میں اس کا جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا، اور سوال بھی بڑی حیرت کے ساتھ کیا کہ یہ ہاتھ میں تسبیح ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب اس کے پاس تھی بندوق، تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر کے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا وہ ہتھیار ہے تو میرے پاس اللہ نے مجھے یہ ہتھیار عطا فرمایا ہے۔ اب وہ انگریز اس نے کہا یہ کون سا ہتھیار ہے؟ تسبیح ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، اور میرے پاس بندوق ہے، اور تسبیح اور بندوق کا آپس میں موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی سوچ غلط تھی، اس کو نہیں پتا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو وہ اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے ایسا کیا، سامنے درخت تھا، درخت پر فاختہ بیٹھی تھی، اس نے گولی چلائی، فاختہ مر گئی، زمین پر آ کر پڑی۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ انداز دیکھا، وہ انگریز تو سمجھ رہا تھا میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے اور یہ جو اللہ کا بندہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، پر اس کے پاس تھی بندوق، اور ادھر پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے طاقت عطا فرمائی تھی۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا، ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح لی، جو فاختہ مر کر زمین پر گری تھی اس کے پاس گئے، اس پر تسبیح پھیری، وہ مر چکی تھی، اللہ نے تسبیح کی برکت سے اس کو زندہ فرما دیا اور وہ ہواؤں میں اڑنا اس نے شروع کر دیا۔ اب انگریز دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا میں نے کہا تھا میرے پاس بندوق ہے اور بڑی قوت ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، لیکن اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میرے پاس جتنی مرض بڑی طاقت ہو پھر بھی جو طاقت اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جب لاہور کے اندر تشریف لائے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا اپنا مال مجھے جمع کراؤ، آپ مال کے پیچھے نہیں پڑے، بلکہ داتا صاحب جب لاہور کی سرزمین میں آئے آپ نے آتے ہی اللہ کا دین پڑھانا لوگوں کو شروع کر دیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ کامل نے آپ کو حکم فرمایا کہ لاہور کی سرزمین میں جاؤ اور وہاں پر جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو تاکہ تمہاری وجہ سے کافر بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیں گے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سرزمین لاہور کے اندر آئے،
آپ نے آ کر اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ اس بندے کی طرف دن بدن لوگ جا رہے ہیں اور اس بندے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک دن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ راستے میں بیٹھے ہیں، ایک عورت دودھ لے کر جا رہی ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی فلاں بندہ ہے، اس کو ہم جا کر دودھ دیتے ہیں۔ آپ نے کہا آج اس کو دودھ نہ دو، آج اللہ کے ولی کو دودھ دے دو۔ اب وہ عورت کہنے لگی حضرت اگر آپ کو دودھ دیا، میرا دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، اس وجہ سے کہ آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے یہ چہرہ کسی عام بندے کا نہیں، یہ اللہ کے ولی کا چہرہ ہے، اور اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کو بندہ دیکھے تو بندے کو رب یاد آ جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس دور میں اگر حقیقت اور سچ کو بیان کیا جائے تو لوگوں کو وہ برداشت نہیں ہوتا، نہ داڑھی، نہ سر پر امامہ، نہ نماز، نہ انسانوں والا لباس، کچھ بھی نہیں، تو بندے کہتے ہیں جی واہ پیر صاحب آ گئے۔ میں نے کہا پیر ہونے کے لیے ہواؤں میں اڑنا شرط نہیں، پیر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ شریعت محمدی کا پابند ہونا چاہیے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو عام بندے نہیں، داتا صاحب حسنی سید ہیں، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں۔ داتا صاحب کا چہرہ ہی بتا رہا تھا یہ چہرہ کسی دھوکے باز کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کا چہرہ رب نے اپنے ولیوں کو ہی عطا فرمایا ہے۔ اب اس عورت نے جب کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، پر مسئلہ یہ ہے یہاں پر ایک جادوگر ہے، اگر ہم اس کو دودھ نہ دیں ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون آتا ہے، دودھ آنا رک جاتا ہے۔ دادا صاحب نے فرمایا آج مجھے دودھ دے کر دیکھ لو، اگر بھینسوں کے تھنوں میں خون آیا، دودھ رک گیا، پھر آئندہ اسی کو جا کر دینا، اور اگر اللہ نے برکت عطا فرما دی تو پھر تم میرے پاس آ جانا۔ اب اس عورت نے وہ دودھ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب دودھ دے کر واپس گھر میں گئی، دوسرے دن جب دودھ دونا شروع کیا، دودھ والے برتن بھر گئے، دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے اللہ والوں کو رب نے کمال عطا فرمایا ہے۔ اب اس عورتوں کی جو کہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی بات اگر کہیں پر پھیلانی ہو تو کسی عورت کو بتا دو، بات وہ پورے محلے میں پھیل جاتی ہے۔ اس عورت نے ساتھ والی کو بتایا تم کدھر جاتی ہو، جادوگر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ادھر ایک اللہ کا ولی ہے، میں اس کے پاس گئی، اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں دودھ میں کثرت عطا فرمائی۔ اب وہ دوسری عورتیں بھی آئی، تیسری بھی آئی، اسی طرح جب دوسرے لوگوں کو پتہ چلا، سارے لوگوں نے داتا صاحب کے پاس آنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو جادوگر تھا اس کے پاس لوگ نہ جاتے، لوگ داتا صاحب کی خدمت میں آتے۔ اب دیکھو رب کا ایک انداز ہے، رب راستے بناتا ہے کہ کس کس طریقے سے کون کون بندہ اسلام کی طرف آتا ہے۔ اب وہ سارے بندے جو جادوگر کے پاس جاتے تھے انہوں نے داتا صاحب کے پاس آنا شروع کر دیا۔ جادوگر پریشان ہوا، کہنے لگا اپنے حواریوں کو بھیجا، جاؤ جا کر پتہ کرو لوگ نہیں آ رہے۔ انہوں نے جا کر بتایا لوگ اب ایک اللہ کا ولی ہے، اب لوگ تمہارے پاس نہیں آ رہے، لوگ اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اس بندے کو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ اب وہ جو جادوگر تھا اس کے چاہنے والے داتا صاحب کے پاس آئے، ان کا دل ہی نہ کیا واپس جائیں، وہ بھی داتا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ خود آیا، آ کر کہنے لگا تم نے میرا سارا کام بند کر دیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ داتا صاحب نے فرمایا میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا، یہاں پر میں اسلام کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس بندے نے کہا اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں بھیج دوں گا، تمہیں نہیں پتا میں بہت بڑا جادوگر ہوں، تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس شیطانی طاقت ہے، میرے پاس اگرچہ جادو نہیں لیکن رب نے مجھے اپنے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس جو علم ہے
وہ اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم کفر پر ہو، میں ایمان پر ہوں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت وہ ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں جاؤں گا، ادھر ہوں۔ جادوگر تھا، اس کو کچھ منتر آتے تھے، ان پہ بڑا اس کو ناز تھا، کہنے لگا یہ مولوی صاحب کیا کر لیں گے، میں بہت بڑا جادوگر ہوں۔ لوگوں کو جمع کیا، کہا میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، یہ بندہ اٹھ کر چلا جائے گا۔ لیکن جادوگر کو یہ پتا نہیں تھا یہ بیٹھنے والا عام بندہ نہیں، یہ وہ بندہ ہے جسے رب نے مقام ولایت پر فائز فرما دیا ہے۔ اب دادا صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے ہیں، جادوگر نے بندوں کو جمع کیا، دادا صاحب نے کہا میرے چاہنے والے بھی آ جاؤ، جادوگر کے چاہنے والے بھی جمع ہو گئے، لوگ اکٹھے ہوئے، آج دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جادوگر کو کہا جو کر سکتا ہے کر کے دکھا۔ اب جادوگر کہنے لگا آپ کر کے دکھاؤ، آپ نے کہا نہیں تو کر کے دکھا۔ جب داتا صاحب نے اس کو فرمایا، جادوگر نے اس طرح کیا کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب ادھر جادوگر تھا، ادھر اللہ کا ولی تھا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا جادوگر ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ داتا صاحب کے قدموں میں جوتے تھے، داتا صاحب نے اپنے جوتوں کو ہوا میں اڑایا، اب وہ جوتے اس جادوگر کے سر میں جا کر پڑے، جادوگر زمین پر آیا، داتا کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا داتا میں بہت بڑا جادوگر تھا، میں نے کہا میرے پاس بہت بڑی قوت ہے، لیکن یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں جو ایمان کی قوت آپ کے پاس ہے رب نے اسی کو ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب جادوگر داتا کے قدموں میں، اس کے حواری بھی ساتھ ہیں، آ کر کہنے لگے داتا جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو۔ یہ رب ذوالجلال نے اپنے ولیوں کو فیض عطا فرمایا ہے، اور رب نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب ان کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دیتا ہے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں، غوث پاک کا نام لو، داتا صاحب کا نام لو، خواجہ صاحب کا نام لو، شاہدولہ سرکار کا نام لو، حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام لو، پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام لو، جس مرضی ولی کا نام لو، صرف نام لینے سے کام نہیں، ضرورت اس امر کی ہے ہم جن کا ذکر کرتے ہیں ہم دیکھیں ان کا کردار کیسا تھا، انہوں نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور میں آئے، لاہور میں آ کر داتا صاحب نے محلات نہیں بنائے، داتا صاحب نے یہ نہیں کہا میرا بہت بڑا محل ہوگا تو میں لاہور میں رہوں گا، داتا صاحب نے لاہور کی سرزمین میں آ کر اللہ کے گھر کو آباد کیا، آپ نے مسجد کو بنایا، اور آپ نے مال بھی خرچ کیا، اپنا وقت بھی لگایا، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ جب مسجد بن رہی تھی لوگ آتے، آ کر تبصرے کرتے، آج لوگ علماء کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے، تو میں اس نقطۂ نظر پر پہنچا، میں نے کہا لوگوں نے داتا صاحب کو معاف نہیں کیا تو ہم جیسے لوگوں کو کہاں پر معاف کرتے ہیں۔ داتا صاحب نے مسجد بنائی، لوگ آئے آ کر کہنے لگے اس کا تو قبلہ ہی درست نہیں ہے، جو مسجد یہ بنا رہے قبلے کی سمت درست نہیں ہے۔ داتا صاحب نے پرواہ نہ کی، آپ نے کہا ان کا کام ہے باتیں کرنا، ہمارا کام ہے دین کا کام کرنا۔ داتا صاحب مسجد بناتے گئے، جب مسجد مکمل ہوئی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سارے آؤ، آ کر اللہ کے گھر میں نماز کو ادا کرو۔ داتا صاحب نے جماعت کرائی، لوگوں نے نماز پڑھی، داتا صاحب نے فرمایا مجھے پتا چلا لوگوں کو اعتراض ہے کہ قبلے کی سمت درست نہیں، جس چیز کو اعتراض ہے اب دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو سامنے انہیں کعبہ نظر آ گیا، لاہور کی سرزمین میں بیٹھ کر اللہ کے ولی نے لوگوں کو کعبہ دکھا کر یہ بتایا لوگوں ہم صرف وہ نہیں جو بات کرتے ہیں، رب نے اپنے دین کی وجہ سے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے داتا کے قدموں میں گر پڑے، کہنے لگے ہم مان کے ہیں رب نے صرف علم ہی نہیں عطا فرمایا، رب نے آپ کو مقام ولایت بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ شان ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی۔ آخر میں قبلہ
مفتی اشرف القادری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ اسی ہفتے میں ان کا وصال ہوا ہے، اور گھر کا جو پیر ہوتا ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ حضرت قبلہ مفتی اشرف القادری رحمۃ اللہ علیہ، آستانہ عالیہ مراڑیہ شریف سے آپ کا تعلق ہے، اور مفتی اشرف القادری کوئی عام بندے کا نام نہیں، اس وقت کے جید علماء میں سے ایک نام مفتی اشرف القادری صاحب کا تھا۔ آپ کا چونکہ ہفتے کی رات کو وصال اور اتوار کو آپ کی نماز جنازہ تھی، مفتی اشرف القادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بڑی شانیں اور بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ اگر ان کو علم کی دنیا میں دیکھا جائے تو اس وقت میں علم کی دنیا میں مفتی اشرف القادری اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت قبلہ مفتی اشرف القادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب فقہ کو بیان فرماتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا روحانی بیٹا فقہ کو بیان فرما رہا ہے۔ جب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ عقائد کو بیان فرماتے تھے تو پتہ چلتا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا روحانی بیٹا عقائد کو بیان فرما رہا ہے۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر کرواتے تھے تو پتہ چلتا تھا غوث اعظم کا غلام اپنے مریدوں کو ذکر کروا رہا ہے۔ اور حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی نماز جنازہ جب ہم وہاں پر حاضر ہوئے، اتنی بڑی نماز جنازہ تھی کہ نماز جنازہ کی تعداد دیکھ کر پتہ چل رہا تھا یہ اتنی جو عزت ملی ہے یہ مال شہرت کی وجہ سے نہیں ملی، اللہ نے ان کو یہ عزت اپنے دین کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم، عمل، تقوی، زہد، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رکھتے ہوئے ہم جب پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی اشرف القادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چہرہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اہل سنت کی حقانیت کی دلیل اگر دیکھنی ہو تو مفتی اشرف القادری صاحب کا چہرہ دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے چہرے پر اتنا نور عطا فرمایا تھا۔ پھر مفتی صاحب کی نماز جنازہ، وہاں پر ایسے مناظر تھے کہ پتہ چل رہا تھا کسی عام بندے کی نماز جنازہ نہیں، یہ حضور کے غلام کی نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جب ہم نے ان کے چہرے کی زیارت کی، اللہ کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے پتہ چل رہا تھا مفتی صاحب آج بھی مسکرا رہے ہیں۔ یہ دین کی برکت تھی کہ دین کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا، مرنے کے بعد بھی ان کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندو کا فیض عطا فرمائے۔ ہم بڑے عاجز گنہگار بندے اور ان کا ذکر کر کے یہ دعا کرتے ہیں الہی ہم تو گنہگار ہیں پر تیرے نیکوں کا ذکر کیا ہے، یا اللہ تو ان کے فیوز و برکات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔